الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في شمائله حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغي، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خطب بالحناء والكتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ یہ ہماری ماہانہ سلسلہ درس حدیث کی 70ویں نشست ہے، اور گزشتہ چند ماہ سے ہم نے اس نشست میں شمائل ترمذی کا درس شروع کیا ہے، تو اس سلسلے کی یہ چوتھی نشست ہے. آج کے درس کا آغاز ہم باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کا بیان. اس باب میں اور آئندہ باب میں آپ کے بالوں کی رنگت اور ان کو رنگنے کے حوالے سے روایات پیش کی جائیں گی. یہ دو باب ایک ہی نوعیت کی روایات سے اور ملتے جلتے الفاظ سے مزین ہیں. پہلے تھوڑا سا اس کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ آگے پھر چونکہ ایک ہی جیسی روایات ہیں، پھر ہم ان کو ترتیب سے ترجمہ کرتے ہوئے عبارت پڑھتے ہوئے تیزی سے آگے چلے جائیں گے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بالوں کے بارے میں مختلف روایات یہاں آئیں گی کہ اتنے بال سفید تھے. تو بظاہر اگر صرف ہم اچٹتی ہوئی نظر ان روایات پہ ڈالیں تو یہ اشکال ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی ایک راوی 10 بال 12 14 بال کہہ رہا ہے تو دوسرا 20 کیسے کہہ رہا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا بھی غور کر لیا جائے تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. بال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بہت ایکوریسی کے ساتھ گنا جا سکے. اگر گھنے بال ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھنے تھے، داڑھی مبارک کے بھی اور سر مبارک پہ بھی، تو اس میں آدمی خود بھی اپنے بال گننا چاہے جب سفید ہو رہے ہوں تو اس کی گنتی میں فرق آئے گا. مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بالکل صحیح تعداد گن سکیں. دوسری بات یہ کہ مختلف اوقات میں مختلف راوی حضرات، مختلف صحابہ کرام اپنی بات پیش کر رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ آج انہوں نے 14 دیکھا اور عین ممکن ہے کہ 2 دن بعد انہی کو وہ 14 کی جگہ 16 نظر آئیں. تو اس میں جب بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں پھر گنتی کا تو مرحلہ پیچھے رہ جاتا ہے نا. تیسری بات یہ ہے، یہ بھی روایات میں آ رہا ہے اور یہ بھی ایک تجربے کا حصہ ہے کہ جب انسان تیل لگا لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ سفیدی چھپ جاتی ہے. وہ طے ہو گئی، جو پیچھے کا بال ہے وہ نیچے چلا گیا، اور اب انسان نے تیل وغیرہ نہیں لگایا ہوا، کنگھی وغیرہ نہیں کی ہوئی، تو وہ ذرا سا نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اعتبار سے بھی تعداد میں فرق آتا ہے. اصل بات یہ ہے نہیں، اصل بات صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
آخری عمر تک زیادہ تر بال سیاہ تھے، چند بال سفید ہوئے تھے۔ وہ چند بال سر میں بھی تھے، داڑھی میں بھی تھے، اور کن پٹیوں پہ تھوڑا سا، یہاں پہ سدغئی کا لفظ آ رہا ہے، کن پٹیوں پہ پہلے یہ بھی تجربے کا حصہ ہے کہ سفیدی وہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں پہ تھے۔ پھر دوسری بات وہ بھی آگے چل کے بات ہو رہی ہے، اور ان روایات میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے، وہ ہے بالوں کو رنگنے کا معاملہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جو پہلی روایت ہے اس میں یہ آیا ہے کہ وہ قطم اور حنا سے بالوں کو رنگا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رنگا۔ پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رنگا ہے۔ تو جو تمام روایات سامنے رکھی جائیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بال رنگنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، پیش آتی پھر آپ رنگتے یا نہ رنگتے وہ علیحدہ بات تھی، ضرورت پیش نہیں آئی، آپ کے بال اتنے سفید تھے ہی نہیں، پورے سر اور پورے داڑھی میں 10-20 بالوں پہ کون رنگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر رنگا جائے تو شرعی مسئلہ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہاں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے وہ جو ہے نا خضب بالحنا والقطم، قطم کوئی جڑی بوٹی تھی، بعض کہتے ہیں وہ ہرے رنگ کی تھی، بعض کہتے ہیں وہ سیاہ رنگ کی تھی، اس کو جب مہندی، حنا مہندی کو کہتے ہیں، سب جانتے ہیں، تو اس کو ملا لیا جائے تو اس کی رنگت میں ذرا سرخی آ جاتی ہے، اگر قطم تنہا ملائی جائے تو اس میں سیاہی غالب ہوتی تھی، یہ اس وقت کا معاملہ تھا۔ لیکن اب تو یہ حنا اور قطم سے بات آگے بڑھ چکی ہے، اب تو کیمیکلز ہیں، کلرز ہیں، تو جو شریعت کا مزاج معلوم ہوتا ہے وہ بہت واضح ہے، اس میں ہر طرف سے مبالغہ ہوتا ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شریعت کا عمومی مزاج یہ ہے کہ اگر انسان، اور جیسا کہ آج ہمارے یہاں معمول ہو گیا ہے کہ بہت بالوں کے سفید ہونے کا تعلق عمر سے رہا ہی نہیں، تو بعض جگہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، بعض جگہ اور مسائل بھی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی رنگنا چاہے تو وہ جو اس کو رنگ سمجھ میں آ رہا ہے، پسند ہے، وہ رنگ سکتا ہے، سوائے اس عمر تک پہنچنے کے جب رنگنے کا مسئلہ کسی کو دھوکہ دینے کے مترادف ہو۔ مطلب انسان یہ چاہتا ہے کہ میں 60 سال کا ہونے کے باوجود 40 سال کا نظر آؤں اور اس سے فائدہ اٹھاؤں، کوئی کسی بھی نوعیت کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ براہ راست دھوکہ ہے۔ لیکن اس وقت اس دھوکے کی بھی جو گنجائش ہے وہ کم سے کم ہو چکی ہے، اس لیے کہ سارا ڈیٹا نادرا کے تحت سینٹرلائز ہے، تو اگر وہ چہرے سے اپنے رنگ ونگ کے اپنی عمر کم بھی کر لے گا تو نادرا میں تو اتنی نہیں چھپائی جا سکتی نا، تو شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو احتیاط کا ایک اور پہلو پیدا ہوا ہے جو دیکھنے میں بڑا بدنما اور بد مذاقی کا مظہر نظر آتا ہے، وہ یہ کہ عمر کے ساتھ انسان کے چہرے خد و خال میں فرق آتا ہے، جوانی والی کیفیت نہیں رہتی، لیکن اس کے باوجود وہ رنگا ایسے جاتا ہے جیسے وہ جوانی میں بھی کسی کے بال اتنے سیاہ نہ ہوں، تو وہ بالکل چہرہ اور بال اور ان کی رنگت وہ دو الگ الگ دنیائیں نظر آتی ہیں، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے، آنکھوں کے لیے کوفت کا باعث ہوتا ہے۔ تو ایسی شکل صورت نہ بنائی جائے کہ انسان مزہ کا خیز نظر آئے، ایسی شکل رکھی جائے جو انسان کو دیکھنے میں خود بھی بھلا محسوس ہو، دوسروں کو بھی بھلا محسوس ہو۔ تو یہ چند احتیاطی پہلو ہیں، اس شرعی مسئلے کی جو حدود ہمارے خیال میں ہیں وہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ دھوکہ دینا مقصود نہ ہو، آدمی کا اگر دل چاہتا ہے تو وہ اس کو اختیار کر لے، لیکن اس میں جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، جو جلدی اور اس کے امراض کے مسائل ہیں، جو اس میں اب بہت سی جگہوں پہ اس کی وجہ سے الرجی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان سے بھی ظاہر اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور نہیں بچائیں گے تو خود وہ پھر یہ سب چیزیں چھڑوا دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کو مجبوراً یہ سلسلہ ترک کرنا پڑا، اس لیے کہ ان کے ساتھ جلد کے امراض پیدا ہو رہے تھے۔ تو سب سے پہلے تو انسانی جسم، انسانی جان اور اس کے حقوق ہیں، تو ان کا خیال رکھتے ہوئے اور دھوکے کی اس کیفیت سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اگر انسان بالوں کو رنگنا چاہتا ہے تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب روایات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اس میں کوئی بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، اس لیے کہ بات یہی مفہوم بیان ہوا ہے، تو ہم اس کو بہت تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ امام ترمذی کے استاد محمد بن بشار ہیں، ان کے استاد ابو داؤد ہیں، لیکن شارح کہتے ہیں کہ یہاں امام ابو داؤد مراد نہیں ہے بلکہ ابو داؤد طیالسی مراد ہیں۔ ان کے استاد حمام ہیں، وہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا،
پوچھا، قلت میں نے کہا، حل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال کیا؟ قال لم یبلغ ذلک، یہ وہ بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس حد تک پہنچے ہی نہیں تھے، آپ کے بال اس حد تک سفید ہی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کو بال رنگنے کی ضرورت پیش آتی۔ انما کان شیبا فی صدغی، آپ کے جو یہاں شیب کا لفظ ہوتا ہے، شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، یعنی بڑھاپے سے مراد سفیدی ہے، کہ یہاں آپ کے جو بالوں میں سفیدی کے یا بڑھاپے کے اثرات تھوڑے سے نظر آنا شروع ہوئے تھے، وہ صدغی پہ تھے، یعنی دونوں جانب قلموں کی طرف، یعنی کانوں کے اوپر۔ ولیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ خضب بالحنا والکتم، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خضاب استعمال کیا ہے حنا سے اور کتم سے۔ حنا مہندی، کتم ایک جڑی بوٹی ہے جو وہاں استعمال ہوتی ہے۔ آگے دو طرح کی روایات آ رہی ہیں، ہم ان دونوں طرح کی روایات کو الگ الگ اکٹھے پیش کریں گے دو گروپوں میں۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما عددت في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته الا 14 شعرة بيضاء۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم وقصوا الى عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا ادهن رأسه لم يرى منه شيب فإذا لم يدهن رؤي منه شيء۔ وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء۔ یہ تین روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی اسحاق ابن منصور سے ہے، امام ترمذی کے استاد اسحاق ابن منصور ہیں، اور یحییٰ ابن موسیٰ ہیں، یہ دو استاد ہیں، اور یہ دونوں نقل کرتے ہیں ایک استاد عبدالرزاق سے۔ عبدالرزاق نقل کرتے ہیں معمر سے، یہ عبدالرزاق مصنف والے ہیں، معمر ابن راشد وہی ہیں جو ان کے استاد ہیں اور جن کی سیرت پہ کتاب کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں۔ عن ثابت، ان کے معمر کے استاد ثابت ہیں، ثابت نقل کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، کیا کہتے ہیں، ما عددت فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولحیتی، یہ بات میں اسی طرح عرض کر چکا ہوں، الا 14 شعرة بیضاء، میں نے آپ کے سر اور داڑھی دونوں کے مجموعی طور پہ بال گنے تو وہ 14 سے زیادہ نہیں تھے، سر اور داڑھی دونوں کے مجموعی بال 14 سے زیادہ نہیں تھے۔ آگے روایت میں زیادہ آ رہا ہے، وہ وجہ ہم عرض کر چکے ہیں۔ یہ حضرت انس بن مالک آپ کے خادم اور آپ کے ساتھ ہمہ وقت رہنے والی شخصیتیں جو یہ بیان کر رہی ہیں، ظاہر ان سے زیادہ قرب تو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ دوسری روایت محمد ابن مثنیٰ ہے، امام ترمذی کے استاد، وہی ابو داؤد سے نقل کرتے ہیں، ابو داؤد شعبہ سے، شعبہ سماک بن حرب سے، وہ کہتے ہیں میں نے جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، ان سے پوچھا گیا عن شیب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوف اور بڑھاپے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال کان اذا دہن رأسہ لم یری منہ شیء، جب آپ تیل لگا لیتے سر پہ تو آپ کے کوئی بال سفید نظر نہیں آتا تھا، فاذا لم یدہن، تو اگر تیل نہیں ہوتا تھا لگا ہوا تو چند بال، رؤی منہ شیء، تھوڑا سا کچھ بڑھاپے کے اثرات یعنی سفیدی نظر آتی تھی، یہ بات واضح ہے۔ تیسری روایت میں امام ترمذی کے استاد محمد بن عمر بن ولید الکندی الکوفی ہیں، وہ یحییٰ بن آدم سے نقل کرتے ہیں، یحییٰ بن آدم شریک سے، اور شریک عبید اللہ بن عمر سے، عبید اللہ بن عمر نقل کرتے ہیں نافع سے، اور نافع نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم۔ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھنے والی شخصیت۔ سنتوں سے مراد یہاں عمل ہے، ہر طرح کا عمل، چاہے وہ سنن زوائد میں سے ہو چاہے شریعت کے احکام میں سے ہو۔ قال انما كان شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من 20 شعرة بیضاء، وہاں انس بن مالک کہتے ہیں 14، یہاں یہ کہتے ہیں 20۔ اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں، اس پہ کوئی نئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بالوں کی تعداد کو شمار کرنا اور پورے سر اور گھنے سر کے اور گھنی داڑھی کے بالوں میں 12 اور 14 شمار کرنا، یہ صرف اندازہ اور تخمینہ ہے، حتمی طور پر کہنا مشکل ہوگا۔
یہ 3 روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے اس میں کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے جو روایات ہیں اس میں 2 روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑھاپے کا ایک سبب بیان کیا ہے، تو ہم پہلے ان کو بیان کرتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَنْهُمْ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها۔ امام ترمذی کے استاد ہیں ابو قریب محمد بن علا، ان کے استاد معاویہ بن ہشام ہیں، ان کے استاد شیبان ہیں، شیبان ابو اسحاق سے، ابو اسحاق اکرمہ سے، اور اکرمہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر صدیق نے یہ عرض کیا۔ ابن عباس صرف سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اصل مکالمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ قد شبتا، آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کے بالوں میں سفیدی دیکھی تو کہتا آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ ایسے ہی کہ 2 بے تکلف دوست آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں شیبتنی ہود والواقعہ، کہاں مجھے بوڑھا کر دیا ہود، سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما یتساءلون نے، اور سورہ اذا الشمس کوورت نے۔ ان صورتوں نے، ان صورتوں میں موجود پیغام نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ ان تمام صورتوں کا خلاصہ قیامت کا احوال ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا، کیسے پریشانی اور تکلیف کا عالم ہوگا، کیسے نفس نفسی کا عالم ہوگا، کیسے ہر شخص پریشان ہوگا، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان اس وقت عروج پر ہوگی۔ قرآن خود کہتا ہے نا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، خود اللہ سوال کرے گا آج کہاں ہے بادشاہ، کس کی بادشاہت ہے آج؟ ظاہر ہے کہ دنیا میں تو ایک ایک فٹ زمین پہ بھی چوڑے ہونے والوں کی کمی نہیں ہے، تو اس وقت پوری دنیا ایک مٹھی میں، ایک لحظے میں اللہ کے سامنے ہوگی۔ اس وقت اس لفظ سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ کس جلالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، اور پھر کہے گا للہ الواحد القہار، ایک تنہا قاہر، اور قاہر بھی نہیں قہار شخصیت کے لیے، جس کے جلالت اور جس کی طاقت اور جس کی قدرت اور جس کی قوت کے سامنے کوئی تصور نہیں ہو سکتا، اس قدرت کے حامل مالک و مختار کل کی آج بادشاہت ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو یہ بیان جن صورتوں میں ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی ان صورتوں کو پڑھا، اس کے پیغام کو سمجھا، تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات انسانی ذہن پہ اور انسانی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن نہ پڑھیں، قرآن کے مفہوم کو نہ سمجھیں، قرآن کو پلٹ کے ہی نہ دیکھیں، تو ظاہر ہے کہ کائے کا پیغام اور کائے کے اس کے اثرات اور کائے کا بڑھاپا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور آپ کی طاقت ملاحظہ کیجئے، اور ان صورتوں کا فلو دیکھیے کہ آپ کو آپ کے اپنے بیان کے مطابق ان صورتوں نے ضعف میں یا بڑھاپے میں مبتلا کر دیا۔ دوسری روایت میں یہی بات دوسرے الفاظ اسی حوالے سے بیان ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وہ امام ترمذی کے استاد سفیان بن وکیع ہیں، ان کے استاد محمد بن بشر ہیں، وہ علی بن صالح سے نقل کرتے ہیں، علی بن صالح ابی اسحاق سے، ابی اسحاق ابو جوفہ سے، اور ابو جوفہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ قالو یا رسول اللہ، صحابہ، وہ خود نہیں، وہ تو صرف منظر بیان کر رہے ہیں، قالو یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نراک قد شبتا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ میں تو بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قد شیبتنی ہود واخواتها، کیا مجھ پہ بڑھاپا طاری ہو گیا ہے؟ یہ لیکن بڑھاپا طاری کرنے کا سبب سورہ ہود اور اخواتها اور اس جیسی دوسری صورتیں ہیں۔
یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا۔ آگے دو روایتیں اور ہیں، وہ بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر۔ امام ترمذی کے اس شمائل میں استاد ہیں علی بن حجر کے نقل کرتے ہیں شعیب بن صفان سے، شعیب بن صفان نقل کرتے ہیں عبد الملک بن عمیر سے، ان کے استاد عیاد بن لقیط العجلی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں ابو رمثہ التیمی سے۔ ابو رمثہ التیمی کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی ابن لی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، بچہ تھا چھوٹا، نوجوان ہوگا۔ قال فاریت، میں نے اس کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، جیسے چھوٹوں کو لے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں، تعارف کراتے ہیں پہلی بار۔ تو فاریت فقلت لما رأیتہ، جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ ھذا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، لیکن اس مکالمے میں وہ اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کس شکل اور کس حیثیت میں دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ وعلیہ ثوبان اخضران، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اس وقت دو سبز کپڑے تھے، دو سبز چادریں تھیں۔ وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ، اور آپ کے بال آپ کے تھے، بال رکھے ہوئے تھے، آپ کے عام طور پہ بال آپ رکھتے تھے، لیکن وہ بال ایسے تھے کہ ان میں بڑھاپا نظر آنے لگا تھا، چمک رہا تھا، اور یہ بڑھاپا جو تھا یہ سرخی مائل تھا۔ اس پہ سرخی پہ ذرا اگلی روایت پہ بات کر کے پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ نہیں، وہ آگے روایت دوسری میں آ رہی ہے، یہی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت انس کی روایت ہے، آگے کہیں آتی ہے، اس میں یہ کہ بالوں میں آپ کے رنگ تھا اور سرخی تھی، کہیں خضاب کا لفظ بھی آتا ہے، ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، آپ نے رنگ بالوں کو نہیں رنگا، محسوس یہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک روایت میں یاد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منہ مبارک بال کسی نے محفوظ رکھے ہوئے، صحابہ میں کے زمانے سے روایت چلی آ رہی ہے، تو اس وقت ان میں یہ معمول تھا کہ وہ اس وقت بھی تھا کہ لوگوں کو برکت کے لیے محفوظ رکھتے تھے اپنے پاس، تو ایسا کوئی بال دیکھا گیا، اس میں بھی سرخی دیکھی گئی۔ تو بنیادی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بال سیاہی سے سفیدی کی طرف سفر کرتے ہیں تو پہلے درمیان میں کچھ وقت ہلکا سا اس میں شیڈ آنا شروع ہوتا ہے، بعض اوقات، ہر وقت تو نہیں، بعض اوقات اس میں سرخی کا یا سیاہی کم ہونے کا، ایک رنگت کا ایک تھوڑا سا پیریڈ آتا ہے، وہ پھر گزر جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کی وضاحت دوسری روایت سے ہو رہی ہے، اس لیے یہ بات ہم عرض کر رہے ہیں۔ باقی یہ تفصیل اب اس باب میں بھی، اور آگے جو یہ باب جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے حوالے سے، آگے آ رہا ہے خضاب کے حوالے سے، تو دونوں میں نے عرض کیا تھا شروع میں ہی کہ روایات ایک ہی جیسی آ رہی ہیں، تو باقی تفصیل انشاءاللہ آگے روایات کے ضمن میں ہوگی۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ نُعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلِمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قال قيل لجابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه أنه كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن۔ یہاں اس سے مختلف بات کی ہے، لیکن مفہوم وہی ہے۔ احمد ابن منیع امام ترمذی کے استاد ہیں، ان کے استاد سریج بن نعمان ہیں، وہ حماد بن سلمہ سے نقل کرتے ہیں، سماک بن حرب سے، اور وہ کہتے ہیں کہ قیل علی جابر بن سمورہ صحابی ہیں، ان سے یہ کہا گیا، ان سے پوچھا گیا اکان فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکان فی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب، کیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر مبارک میں کوئی سفیدی کے اثرات تھے، بڑھاپے کے اثرات تھے؟ قال لم یکن فی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب، آپ کے سر پہ ایسے اثرات نہیں تھے، الا شعرات فی مفرق راسی، آپ کے مانگ میں، مانگ نکالتے تھے،
مانگ کے درمیان میں چند بال آپ کو سفید نظر آتے، آپ کے سفید نظر آتے تھے، وہ بھی جب تیل لگاتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تیل لگاتے تو نظر نہیں آتے تھے، جب تیل ہوتا تھا تو چھپ جاتے تھے، تیل نہیں ہوتا تھا تو نظر آتے تھے، مانگ میں چند بال نظر آتے تھے. یہ چند باتیں روایات تھیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، یہ ہم نے جو آپ کے سامنے پیش کی. آٹھ روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی کے حوالے سے. اب آگے جو روایات ہیں، 5 روایات ہیں، ان کا تعلق آپ کے بالوں میں رنگنے سے ہے، خضاب سے ہے. یہ روایات ساری ہم اکٹھی پیش کریں گے اور پھر ان کا اکٹھا مفہوم اور ترجمہ عرض کریں گے. مفہوم تو ابتدا میں ہم عرض کر چکے ہیں لیکن دوبارہ اس کو دہرا دیں گے. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط قال اخبرني ابو رمثة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم اشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني علي قال ورأيت الشيب احمر. قال ابو عيسى هذا احسن شيء رؤي في هذا الباب وافسر لان الروايات الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وابو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل ابو هريرة رضي الله تعالى عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال ابو عيسى وروى ابو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن ام سلمة. وبه قال حدثنا ابراهيم بن هارون قال انبانا النضر بن زرارة عن ابي جناب عن اياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت انا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفذ رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردغ او قال ردع من حناء شك في هذا الشيخ. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد بن انس رضي الله تعالى عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وبه قال حدثنا حماد قال عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك مخضوبا. باب ما جاء فی خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں یہ باب ہے. پہلی روایت احمد ابن منی سے، یہ وہی روایت ہے جو پہلے گزر چکی ہے اور لیکن اس میں الفاظ کا فرق ہے، اس میں زیادہ تفصیل ہے. احمد ابن منی نقل کرتے ہیں حشیم سے، ان کے استاد عبد الملک بن عمیر ہیں، وہ ایاد بن لقیط سے نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ابو رمثہ نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابن لی، میں اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا. فقال ابن کا آدھا، حضور نے دیکھتے کہا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ نے کہا جی. اور پھر کہا اشہد بہ، یہ عربوں کی ایک روایت تھی، ایسے اعزازاً احتراماً کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس پہ گواہی دے دیجئے، یہ میرے چچا ہیں میرے گواہی دے دیجئے، یہ میرے والد ہیں ان پہ گواہی دے دیجئے. تو اس طرح انہوں نے کہا یہ بیٹا ہے، کہا بس اس پہ گواہ ہو جائیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسی برکت کے لیے. تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کیا جس کا اس باب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس روایت میں آپ نے بیان کیا ہے لیکن مسئلہ بہت مختصر ہونے کے باوجود بہت بڑا مسئلہ ہے. عربوں کا بھی رواج تھا اور یہ جاہلیت کی رسم آج تک ہم پہ چلی آ رہی ہے، مسلط ہے. آپ نے فرمایا لا یجنی علیک ولا تجنی علی، نہ تم اس پہ جنایت کر سکتے ہو نہ یہ تم پہ کر سکتا ہے، یعنی نہ تمہارے جرم کا یہ ذمہ دار ہے نہ اس کے جرم کا تم ذمہ دار ہو. باپ کرے گا باپ بھرے گا، بیٹا کرے گا بیٹا بھرے گا، یہ واضح حکم ہے شریعت کا. آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، باپ گھر پہ موجود نہیں ہے بیٹے کو پکڑ لیتے ہیں، بیٹا موجود نہیں ہے باپ کو پکڑ لیتے ہیں. یہ تو چلو لاقانونیت کی ایک شکل ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کیا ہو رہا ہے، قبائلی نظام جہاں جہاں پہ ہیں پورے قبیلے کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے ایک شخص کے جرم پر. کوئی مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے، جو چیز شریعت کے خلاف جو شخص جہاں کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ایک بچے کو دیکھ کے اس کے باپ کو فرما دیا کہ لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، نہ یہ تم پر جنایت کر سکتے، نہ تم اس پہ کر سکتے ہو نہ یہ تم پہ کر سکتا ہے، تو اس کے بعد دنیا کے سارے ضابطے اور ان ضابطوں پہ عمل کرنے والے
نالائق چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، اسلام کا ہم اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ آپ نے فرمایا. اس کے بعد وہ راوی وہ اتنا سا ٹکڑا بیان کرتا ہے جس کے لیے روایت بیان ہوئی. ورائیت الشیب احمر، آپ کے ہم نے سرخی مائل بال دیکھے. اب سرخی مائل کا مفہوم بعض لوگوں نے یہ لیا کہ وہ آپ نے رنگے ہوئے تھے، اس کا ذکر بھی آگے آتا ہے، یہ ایک مفہوم لیا گیا ہے. لیکن اصل بات وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ بال آپ نے نہیں رنگے، ضرورت پیش نہیں آئی. کچھ بال سرخ ہونا شروع ہو گئے ہوں گے، سیاہی کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کو عام طور پہ بیان کر دیا. اچھا سارے بال سیاہ ہیں، ان میں ایک آدھ بال ہو اور دھوپ میں بیٹھے ہو تو وہ زیادہ چمکتا ہے، تو ایسی کوئی کیفیت ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے اس کو نمایاں کر کے راوی نے بیان کیا. امام ترمذی کہتے ہیں اس روایت کو، یہ جو میں نے ترجمہ پیش کیا کہ یہ معاملہ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر اور زیادہ مفصل روایت ہے، اس لیے کہ یہ روایات واضح ہیں، صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یبلغ الشیب، آپ بڑھاپے کو نہیں پہنچے تھے، یعنی آپ کے بال سفید نہیں ہوئے تھے. یہ بات جیسے پہلے بیان ہو چکی ہے، تو کہتے ہیں یہی بات درست ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چند بال ہوئے تھے اور وہ اس شکل کے تھے. دوسری روایت، یہ پہلی روایت تھی. دوسری روایت امام ترمذی کے استاد سفیان بن وکی ہیں، ان کے استاد ابی قال حدثنا ابی عن شریک، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد وکی نقل کرتے ہیں شریک سے، شریک عثمان بن محب سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سئل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. کیا پوچھا؟ هل خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کیا خطاب کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خطاب کیا. آگے ایک روایت بھی آ رہی ہے، وہ بھی میں پہلے عرض کر دوں پھر بات کرتا ہوں. دوسری روایت امام ترمذی کے استاد ابراہیم بن ہارون سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نضر بن زرارہ نے بتایا ابو جناب سے، اور وہ ابو جناب نقل کرتے ہیں آیات بن لقیط سے، وہ جہدمہ امرات بشیر ابن الخصاصیہ سے نقل کرتے ہیں. وہ کیا کہتی ہیں خاتون؟ انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من بیتی ینفض راسہ، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا گھر سے نکل رہے تھے اور آپ اپنے بالوں کو جھٹک رہے تھے. بالوں میں پانی تھا، بال بڑے تھے تو آپ ذرا ان کو ہلا رہے تھے کہ پانی نکل جائے. وقد اغتسل، غسل کر کے نکلے تھے. وبراسہ ردغ او قال ردع من حنا، آپ کے بالوں میں حنا کا یا مہندی کا رنگ جھلک رہا تھا. شک فی هذا شیء، وہ ردغن اور ردعن میں فرق ہے، اس کا دونوں کا معنی ترجمہ جو ہے نا ایک ہی رنگت کا. ان دونوں روایات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی بھی وجہ سے بالوں میں شاید مہندی لگائی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ لگا کے آپ نے بال دھو لیے ہوں گے تو اس کے ہلکا سا اثر کبھی نظر آتا ہے. تو اس اثر کو دیکھ کے بعض نے کہا کہ آپ خطاب کرتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ تو عارضی معاملہ ہوا، پابندی سے لگاتے تو اس کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے خطاب کیا. تو وہ شاید یہ مفہوم ہے اس کا، اسی سے سرخی بھی پیدا ہوتی ہے. شاید یہ مفہوم ہے اس روایت کا اور دونوں روایات کا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں کہ آپ نے خطاب کیا، تو اس سے مراد بھی یہی ہے اور اس روایت کا بھی مفہوم یہی ہے. اور اس کے بعد کی روایت میں بہت مختصر سا مفہوم یہ بیان ہوا ہے. یہ امام ترمذی کے استاد عبداللہ بن عبد الرحمن نقل کرتے ہیں، ان کے استاد عمر بن عاصم ہیں. عمر بن عاصم نقل کرتے ہیں حماد بن سلمہ سے، حماد بن سلمہ حمید سے، اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضوبا، میں نے آپ کے بال دیکھے جو مغضوب تھے، یعنی ان میں خطاب کیا ہوا تھا. یہ کہاں دیکھے انہوں نے؟ اس کی وضاحت اگلی روایت میں ہو رہی ہے. آخری روایت اس باب کے حماد سے، حماد نقل کرتے ہیں عبداللہ بن محمد بن عقیل سے، وہ کہتے ہیں رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند انس بن مالک مغضوبا. یہ وہ بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ صحابہ کرام سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ آپ کے منہ مبارک، بال مبارک لوگ حفاظت کے ساتھ برکت کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں. آج دنیا جہان کے روایت ایسی موجود ہیں کہ فلاں کے پاس بھی ہے، فلاں کے پاس بھی ہے، لیکن ان میں بہت سی جگہ بہرحال محسوس ہوتا ہے درست بھی ہیں. ظاہر ہے کہ جب ایسی بابر کا چیز ہو تو اس میں درست کے ساتھ جال سازی کے امکانات بھی بڑھے آتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ کچھ علامات اور کچھ اشاروں کے ذریعے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ درست ایسی جگہ موجود ہیں، موقع ملتا ہے دیکھنے کا. وہ اسی نوعیت کے بال حضرت انس کے پاس بھی تھے.
تو پہلی روایت میں تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بال کو رنگا ہوا دیکھا، دوسرے راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کے پاس حضور کا بال دیکھا، یعنی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کا بال ایک محفوظ تھا ان کے پاس، یہ ایک سے زائد ہوں گے، اور وہ اس کی رنگت سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس پہ خضاب کیا ہوا ہے، سیاہ نہیں ہے، اصل نہیں ہے، اس پہ رنگ لگا ہوا ہے۔ اس کی بھی وہی کیفیت ہے، یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بال آپ کا سرخی مائل تھا، تو سرخی مائل ہونے کی وجہ سے لوگوں کا خیال ہوا کہ شاید یہ رنگا ہوا ہے۔ اس میں دونوں امکان ہیں، عین ممکن ہے کہ وہ مہندی کے اثرات ہوں، اور عین ممکن ہے کہ وہ سیاہی سے اس کا سفر سفیدی کی طرف شروع ہوا اور اس کی وجہ سے رنگ سرخ ہو۔ یہاں یہ ہمارا خضاب کا باب ختم ہوتا ہے۔ آگے جو باب ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کے حوالے سے۔ باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال أنبأنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحولة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن السباع الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عباد بن منصور وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإسمد ثلاثا في كل عين۔ وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين۔ اس میں ان دونوں روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرما لگانے کا معمول بیان ہو رہا ہے، آگے حکم آ رہا ہے، تو اس لیے ان روایتوں کو ہم اکٹھے بیان کریں گے۔ امام ترمذی کے استاد محمد بن حمید ہیں الرازی، ان کے استاد ابو داؤد الطیالسی ہیں، ان کے استاد عباد بن منصور ہیں، ان کے استاد اکرمہ ہیں، مشہور ہیں، اور حضرت اکرمہ نقل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت انس یہاں بھی بلکہ یہ قولی حدیث ہے، آپ حکم ہی فرما رہے ہیں پہلی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتحلوا بالاسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر، کہ اسمد سرما لگایا کرو۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو بینائی کو روشن کرتا ہے، مجلہ کرتا ہے، واضح کرتا ہے آنکھوں کو، نگاہ کو، بینائی کو، اور بال اگاتا ہے۔ یہ بات آپ نے اسمد سرمے کے بارے میں فرمائی، اس کو اصفہانی سرما بھی کہتے ہیں۔ اور آگے امام ترمذی کہتے ہیں کہ راوی کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی، اس سے ہر رات آپ سرما لگایا کرتے تھے، ثلاثتن فی ہذہ و ثلاثتن فی ہذہ، 3 سلائی ایک آنکھ میں، 3 سلائی دوسرے آنکھ میں۔ دوسری روایت میں تھوڑا سا سند میں تحویل بھی ہے۔ ایک سند تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا امام ترمذی کے استاد ہیں، ان کے استاد عبید اللہ بن موسیٰ ہیں، وہ ان کے استاد اسرائیل ہیں، اور اسرائیل نقل کرتا ہے عباد بن منصور سے۔ یہاں ایک روایت ایک سیریز ختم ہو جاتی ہے، دوسری پھر اس میں آگے کیسے جڑتی ہے۔ امام ترمذی کے استاد عبداللہ کی جگہ علی بن حجر ہیں، وہ یزید بن ہارون سے نقل کرتے ہیں، وہ عباد بن منصور سے نقل کرتے ہیں، عباد پہ یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ آگے عباد نقل کرتے ہیں اکرمہ سے، اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ بات ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اس طرح جو سند میں تحویل ہوتی ہے، ٹیکنیکی اعتبار سے اس حدیث کو 2 حدیثیں شمار کیا جائے گا، سند کے اعتبار سے پھر یہ 2 حدیثیں ہو گئی۔ تو یہ جو تعداد ہم بیان کرتے ہیں لاکھوں میں ہے، وہ سند کی اس تفریق کے اعتبار سے ہوتی ہے، الفاظ اور متن کے اعتبار سے ان کی تعداد کم ہے، اور وہ 15 سے 25 ہزار ہوتی ہے۔ 15 اور 25 ہزار میں جو فرق ہے اس کا بھی مطلب کوئی ابہام نہیں ہے، بلکہ اس کو شمار کرنے کی ٹیکنیکس ہیں۔
اس میں مثال کے طور پہ لفظوں کے فرق سے بھی بات ہوتی ہے. جیسے میں نے ایک ابھی روایت پیش کی تھی، اس روایت میں ایک میں اضافہ تھا اور دونوں ابواب میں الگ الگ روایت نقل ہوئی. اب اس کو ایک شمار کریں گے تو اس کے اعداد و شمار الگ ہوں گے جنہوں نے ایک شمار کیا ہے. اگر اس کو دو جگہ الگ الگ شمار کریں گے تو اس کے اعداد و شمار حدیث کے بڑھ جائیں گے. تو اس اعتبار سے یہ فرق ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سرما لگایا کرتے تھے قبل ان ینام، سونے سے پہلے، بالاسمد، اسمد سرما لگاتے تھے، ثلاثا فی کل عین، ہر آنکھ میں 3 بار. یہ بات واضح ہے. اس پہ تھوڑا سا آخر میں ایک دو مسئلے ہیں وہ آخر میں عرض کرتے ہیں. اس میں ایک راوی آئے یزید بن ہارون، ان کی روایت میں ایک تھوڑا سا اضافہ ہے لیکن وہ بات وہی ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہ مکحلۃ، آپ کے پاس ایک سرمدانی تھی، یکتحل منہا عند النوم، اس سے آپ سرما لگایا کرتے تھے، ثلاثا فی کل عین، ہر آنکھ میں 3 بار. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاسمد عند النوم فانه يجل البصر وينبت الشعر. وہی روایت ہے، الفاظ وہی ہیں، راوی کا فرق ہے. احمد بن منی استاد ہیں امام ترمذی کے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں پہلے راوی محمد بن یزید ہیں، دوسرے راوی ان کے استاد محمد بن اسحاق ہیں، تیسرے محمد بن منکدر ہیں. یہ تینوں محمد ہیں اور اس سے پہلے احمد ہیں. یہ روایت کا حسن ہے. وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علیکم بالاسمت. یہ وہی بات ہے پہلے آ چکے کہ تم اپنے اوپر اسمت سرما لازم پکڑ لو عند النوم، سوتے ہوئے، فإنہ یجل البصر، وہ آنکھوں کو، بینائی کو جلا بخشتا ہے، روشن کرتا ہے، اور ینبت الشعر، بال اگاتا ہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإسمد يجل البصر وينبت الشعر. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالاسمد فإنہ یجل البصر وینبت الشعر. یہ آخری سے پہلی روایت جو ہم نے پیش کی وہ امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید سے، ان کے استاد بشر ابن مفضل ہیں، وہ عبداللہ ابن عثمان بن خثیم سے نقل کرتے ہیں، خثیم سعید بن جبیر سے، اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان خیر کحالکم الاسمد، سب سے بہتر سرما جو تم لگاتے ہو، تم استعمال کرتے ہو، وہ اسمد ہے. یجل البصر وینبت الشعر، وہی بات ہے کہ وہ آنکھوں کو، بینائی کو روشن کرتا ہے اور بال اگاتا ہے. اور آخری روایت اس باب کی امام ترمذی کے استاد ابراہیم بن مستمر البصری ہے،
سے ہیں، ان کے استاد ابو عاصم ہیں، وہ عثمان بن عبد الملک سے، وہ سالم سے، حضرت سالم عن ابن عمر، یہ تو گولڈن چین ہے۔ حضرت سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی بات کیا ہے، علیکم بالاسمت فإنہ یجل البصر وینبت الشعر۔ ایک دو باتیں اب یہاں سمجھنے کی، بات تو واضح ہے۔ ایک تو یہ بات کہ اسمت، میں نے عرض کیا کہ اسمت جو ہے اس کو اصفہانی بھی کہتے ہیں، کوہل اصفہانی۔ سرما لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت ہے تو لگانا چاہیے، دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن سرما لگانا چاہیے۔ سرمے کے نام پہ بازار سے کوئی بھی چیز لے کے لگانا اپنے آنکھوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ اور انسانی جسم میں بہت سی جگہ ایسی ہیں جو بہت سخت جان ہے اور وہاں احتیاط کا اتنا پہلو نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے، مطلب ناخن ہے تھوڑا سا الٹا سیدھا کٹ گیا، 2-3 دن کے بعد وہ اپنی جگہ بنا لے گا، تکلیف تو تھوڑی سی ہوگی، لیکن یہ بد احتیاطی ناک کے ساتھ نہیں کر سکتے، کان کے ساتھ نہیں کر سکتے، دانت کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ نزلہ زکام ہوتا ہے، ہم عام محلے کے کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی پیچیدگی ہوتی ہے، دانت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو 4 گنا 8 گنا 10 گنا خرچ کر کے زیادہ اسپیشلسٹ کو تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ اس کی حساسیت اتنی ہے کہ اس کو سرسری روا روی میں نہیں لیا جا سکتا۔ ان سب چیزوں میں سب سے حساس آنکھ ہے، سب سے حساس، تو اس کو محض ٹوٹکوں پہ اور محض سنی سنائی باتوں پہ نہیں چلایا جا سکتا۔ روایت میں لفظ ہے سرمے کا، سرمے کا اطلاق کس پر ہوگا؟ اسی پر ہوگا جو خاص طب کی زبان میں ترما کہا جاتا ہو۔ تو طب کی زبان میں کس کو کہا جائے گا سرما؟ جو سرما بنانے والے ہیں وہ بتائیں گے، ہر ایک شخص نہیں بتا سکتا۔ ہمارا مزاج عمومی یہ ہے کہ پہلے ایک لفظ لیتے ہیں، اس لفظ کا پھر استعمال اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہم نے سن لیا کہ شہد میں شفا ہے، اور پھر شہد جو بھی ہو، اور کوشش ہوگی کہ سستے سے سستا ہو۔ کچھ چیزوں کی اپنی ایک پرائس ہے، قیمت ہے، اس سے کم قیمت پہ وہ چیز میسر نہیں آ سکتی، طے شدہ بات ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آج کے ہمارے جو ریٹ چل رہا ہے اس میں 3500-3600 3000 سے کم میں شاید مل جائے، اور اگر کہیں مل رہا ہے تو اس کو سوچنے کے لیے، اس کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے میتھمیٹکس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جعلی ہے۔ جو اس کی اصل کاسٹ ہے، سونے کی ایک ریٹ ہے، ایک سینے کی قیمت ہے، اور وہ ہر ایک شخص جان سکتا ہے، کوئی لمبی چوڑی اس میں سائنس نہیں ہے۔ اور سونے کی ایک چیز اس پرائس کے اعتبار سے ہمیں آدھی قیمت پہ ملے، کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اصلی ہوگی؟ کیسے ممکن ہے؟ 1 تولہ سونے کا ہمارا زیور ہے اور کوئی 50,000 میں دے دے۔ اگر کوئی شخص بیوقوف بننا چاہتا ہے تو بن جائے، لیکن بہرحال وہ بیوقوفی بننا ہوگا، عقل مندی تو نہیں ہوگی۔ تو لفظوں کا استعمال اس کے اصل جگہ پہ کرنا، اس کے اصل محل پہ کرنا، یہ اصل ہمارے لیے سبق بھی ہوتا ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ سرما استعمال کیا جائے بشرطے کہ وہ سرما ہو، مختصراً یہ عرض کرو۔ ایک بات رہ گیا اس میں پھر اسمت، تو یہ بہت آسان ہے، سواد کا اصلی شہر گلی گلی میسر ہے، تو اسمت بھی بہت جگہوں پہ مل جائے گا، لیکن یہ تصدیق کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ آنکھیں ہم نے اپنی پھوڑنی ہے۔ تو بیچنے والے پہ تکیہ نہیں کیا جا سکتا یہ اسمت ہے یا نہیں ہے، اور عمومی تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت اسمت میسر نہیں آتا۔ سیدھی بات ہے، جتنی قیمتی چیزیں ہیں ان میں میسر آنے کا ریشو بہت کم ہے۔ زعفران نہیں ملتا، دنیا جہان کی چیزیں ہم استعمال کر لیں رنگی ہوئی، زعفران نہیں ہے، وہ ملتا ہے، اس کی شرائط ہے، اس کی قیمت ہے، وہ پے کرنی پڑتی ہے، مل جاتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، منگانا پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم بیان کریں کہ
کہاں اصلی شہد ملتا ہے اور کہاں اصلی زعفران ملتا ہے، لیکن یہ احتیاط کا پہلو سب سے زیادہ آنکھوں کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بات پتہ نہیں کون سنے گا، کہاں سنے گا. معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ مفہوم لے کے آپ نے اتنے تاکید سے اسمت کا کہا ہے، اور وہ بازار جائے اور جو اس کو ٹھیلے سے میسر آئے وہ لگا لے، آنکھیں پھوڑ لے اور پھر ہمیں دعائیں دیتا پھرے. اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اسمت سے مراد اسمت ہے. اصلی کسی کو بہت تصدیق ہو جائے، پوری تصدیق ہو جائے، اتنی تصدیق کہ اس کی بنیاد پر وہ اپنی آنکھوں کا، نگاہوں کا سودا کر سکے تو کر گزرے، اس کے بغیر نہیں استعمال کرنا چاہیے. یہ ہر اس چیز کے معاملے میں ہے جو اس نوعیت کے الفاظ ہیں اور جن کے بارے میں شک پیدا ہو سکتا ہے، انسانی ذہن میں شک اور تردد آ سکتا ہے. ایک بات. دوسری اس سے بھی اہم بات، یہ بات ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، بہت وضاحت سے عرض کر چکے ہیں، لیکن یہ بات بار بار دہرانے کی ہے اس لیے عرض کر رہے ہیں. طب نبوی کا ذکر بہت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استعمال کیا اور یہ استعمال کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ بھائی شاید استعمال کرو، ظاہر ہے کہ شاید کا اپنا ایک استعمال کا طریقہ ہے، اس کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. لیکن اس کا آپ کے جو حکم ہے اس کے ساتھ بھی احتیاط موجود ہے. شہد استعمال کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ شوگر ہائی اور آپ شہد پیتے رہیں اور شہد علاج سمجھ کے پئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ فلاں بیماری میں یا فلاں کیفیت میں یا ایک عام شخصیت کے لیے یہ مفید ہوگا. جو خاص کیفیت ہے کسی کی، اس میں صحت دینے والی، تقویت دینے والی چیز بھی زہر بن جاتی ہے انسان کے لیے. انسان کی بیماری کے بہت سے ایسی کیفیت ہوتی ہے، اس میں ٹونک نہیں دیا جاتا، پہلے اس کو قابل ہضم بنایا جاتا ہے، اس کے معدے کو درست کیا جاتا ہے، اس کے جسم کی کیفیت کو درست کیا جاتا ہے، پھر اس کو بیماری کو دور کرنے کے بعد طاقت کے مرحلہ آتا ہے. مختلف احتیاطی ہیں. یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے. تو یہ جو سرمے کا معاملہ ہے یا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے استعمال کی اور چیزوں کا معاملہ ہے، ان تمام کا اصل حکم جو خلاصہ یا سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ یہ کہ یہ جسم کے وجود کے حصے اور جتنے حساس اتنے ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ اللہ کی امانت ہیں اور ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. آنکھوں کی حفاظت یہ تھی کہ اس پہ سرما لگایا جائے. آج اگر اس کے لیے بیماری کی کیفیت میں اگر کوئی ڈراپ میں اثر ہے اور وہ ڈاکٹر تجویز کرتا ہے، اپنے فن کا ماہر تجویز کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. ایک مصیبت ہمارے یہاں یہ مسلط ہو گئی ہے کہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، کچھ وقت نکالنا پڑتا ہے، کچھ پیسے بھی تھوڑا سا خرچ ہوتے ہی ہیں. تو کہتا ہے ٹھیک ہے، ہمارے فلاں صاحب کے آنکھ میں تکلیف ہوئی تھی تو انہوں نے یہ دوا لی تھی، یہ ڈراپ ہم لے کے ڈال لیں گے. ڈاکٹر کو 2000 روپے فیس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنے ساتھ ظلم کے سوا کچھ نہیں ہے. نہ اس کا تعلق طب سے ہے اور نہ طب نبوی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 جگہوں پہ 10 جگہ الگ الگ احتیاط بیان کی اور الگ الگ حکم دیے. عام زندگی میں بھی آپ کا معمول یہ تھا، آپ سے کوئی شخص صحابی سوال کرتے تھے کہ میرے لیے کوئی عمل بتائیے میں کیا کروں. کسی کو کہتے تھے ماں کی خدمت کرو، کسی کو کہتے تھے جہاد پہ جاؤ. آپ نے ہر حکم ایک کیوں نہیں دیا؟ وقت کی وجہ سے اور اس شخص کے حالات کی بنا پر فیصلہ کیا گیا. کسی کو اس وقت اس کی ضرورت تھی، اس کو کہا گھر پہ جا کے خدمت کرو. کسی کے میدان کارزار میں ضرورت تھی، آپ نے کہا کہ تم محاذ پہ جاؤ. تو یہی معاملہ ہر چیز میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تھا. تو طب نبوی کا بنیادی سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. جدید ترین جتنی سہولتیں میسر ہیں ان کو استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آج ٹیسٹ کی دنیا ہے، بہت ساری چیزیں ٹیسٹ کے ذریعے واضح ہو جاتی ہیں، تو اس میں اپنے ٹوٹکے استعمال کرنا یہ آنکھوں کے ساتھ بھی ظلم ہے اور یہ طب نبوی بھی نہیں ہوگا. اسی طرح بہت سی چیزیں ہم نے وہ دیکھی ہیں طب نبوی میں جو آج متروک ہو چکی ہیں، لیکن ہم ان کا ذکر نہیں کرتے. ان کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کوئی تردد پیدا نہیں ہوتا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں، آپ کے زخم میں چٹائی کو جلا کے اس کی راکھ ڈالی گئی. وجہ خون رک نہیں رہا تھا، ٹانکے لگانے کی سہولت میسر نہیں تھی. خون نکل جائے تو انسان کی جان کو خطرہ ہوگا اور پیچیدگیاں انسانی جسم میں پیدا ہو سکتی ہیں. تو فوری طور پہ خون روکنا مقصود تھا. اس وقت ٹیکنیک یہی تھی، راکھ ڈال دی، زخم بند ہو گیا. ڈالتے ہیں آج؟ ڈالیں گے؟ وہاں پہ طب نبی یاد نہیں آتی. کیوں یاد نہیں آتی؟ اس لیے کہ اس وقت جو ٹیکنیک تھی اعلیٰ ترین وہ انہوں نے استعمال کی. آج اس سے زیادہ ہمیں ایسی شفاف ٹیکنیک میسر ہے جس سے نہ کوئی داغ آتا ہے نہ نشان پڑتا ہے اور لمحہ واحد میں مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ دنیا آگے جا چکی ہے، ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. اس
اس سنت میں دو چیزیں تھیں، ایک تو تکنیک تھی جو اس وقت کی تھی، اور ایک سبق تھا کہ فوری طور پر خون روکنا سنت ہے. یہ سنت خون روکنے کی جو ہے یہ ہم آج بھی پوری کر رہے ہیں. تو یہی طب نبوی ہے. تو یہی طب نبوی ہے کہ آج کی جدید تکنیک کو استعمال کر کے آنکھوں کی حفاظت کی جائے، کانوں کی حفاظت کی جائے، جسم کے اور حصوں کی اور نازک اور حساس حصوں کی حفاظت کی جائے. یہ سبق ہمیں ان روایات سے ملتا ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. وقت ہے کچھ روایات آگے شاید باب پورا ہو جائے شاید نہ ہو، لیکن بہرحال کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے اس میں بھی، اس لیے کوشش کرتے ہیں یہ باب بھی ہم مکمل کر لیں. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وابو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال أبو عيسى هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. یہاں ہم نے تین روایت پیش کی اکٹھی، کیونکہ یہ تینوں روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، ام المومنین زوجۃ النبی رضی اللہ تعالی عنہ. گھر کی بات ہے تو گھر والے ہی صحیح بیان کر سکتے ہیں، اور ازواج مطہرات کے ذریعے جو دین حاصل ہوا اس کا ایک حصہ یہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ گھر کی چیز ہے. باب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بیان میں. لباس پر ہم بات تھوڑی سی پہلے کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لباس ثابت ہے اس پہ ٹوپی کا ذکر ہے، چادروں کا ذکر ہے، قمیص کرتے کا ذکر ہے، شلوار کا بھی ذکر ہے. لیکن اس کی وہ بناوٹ نہیں تھی جو ہم پہنتے ہیں، کسی چیز کی بھی وہ بناوٹ نہیں تھی. قمیص کا ذکر آتا ہے کیسی تھی، قریب قریب کہہ لیں، لیکن اتنی تراش خراش نہیں تھی. لباس کے بارے میں ہماری جو مذہبی حساسیت ہے وہ زیادہ ہے. لیکن دو چیزیں بالکل الگ رکھنی چاہیے. ایک ہے ڈریس کوڈ. کسی بھی سوسائٹی، معاشرے، کلچر، قوم، قبیلے کا ایک شناخت بن جاتا ہے. کوئی بھی عرب اس طرح پہنتے ہیں، افغانی اس طرح پہنتے ہیں، ترکیوں کا یہ لباس ہے، ایرانیوں کا یہ لباس ہے، ہندوستان پاکستان کا یہ لباس ہے. پھر اس میں درجنوں کیا بلکہ سینکڑوں قوم و قبائل ہیں، ان کی کسی کی شلوار کی شناخت الگ ہے، کسی کے کرتے کی شناخت الگ ہے. عربوں میں چلے جائیں تو وہ ایک ہی جیسا اوپر سے وہ توپ پہن رہے ہیں، لیکن اس کی کاٹ میں فرق ہے. یمنی الگ ہے، سعودی الگ ہے، اور عمانی الگ ہے، اور دور سے نمایاں ہوتا ہے. فرق محسوس کیا جا سکتا ہے، کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الگ چیز ہے. جو پہن رہا ہے، جس شناخت کے ساتھ پہن رہا ہے، اس کو منع کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، اس کا مذاق اڑانے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، اور اس کو آئیڈیل قرار دینے کا بھی کوئی جواز نہیں. میں کہوں کہ یہ فلاں مجھے اچھا لگتا ہے تو سب یہی پہنے، ممکن نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ مجھے بھا نہیں رہا تو یہ سب کے اتروا دوں میں، میرے لیے مجھے اس کا حق نہیں ہے. لباس کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی ہے، اسلام کا جو مزاج ہے، اس میں 3-4 باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے بس. اس کے بعد جو لباس جو شخص جہاں جیسا چاہے پہن سکتا ہے.
بنیادی نقطہ لباس کا ساتر ہونا ہے. لباس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ انسانی جسم کو چھپا کے رکھے. اس میں مرد و خواتین کے تقاضے الگ الگ ہیں، وہ شریعت نے بیان کیے، وہ یہاں بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس شرط اور ضابطے کے مطابق کہ مرد کے لیے مرد کو جتنا حصہ چھپانا ہے وہ چھپ رہا ہو، عورت کو جس قدر شریعت نے چھپانے کی اجازت دی ہے وہ چھپ رہا ہو لوگوں میں آتے ہوئے، وہ لباس اس کے تقاضے کو پورا کر رہا ہو، وہ لباس درست ہے. پہلی بات. دوسری بات جو اس میں ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لباس کسی قوم کا مذہبی شعار نہ ہو. ایسا شعار کا مطلب علامت ہوتا ہے، لوگو، ڈریس کوڈ، یونیفارم. ڈریس کوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے یہ کون آ رہا ہے، یہ کرکٹ کا لباس ہے، یہ ہاکی کا لباس ہے، یہ فٹ بال کا لباس ہے، یہ ڈریس کوڈ ہے فٹ بال کا. تینوں ٹیموں کو کھڑا کر دیں، دور سے پتہ چل جائے گا یہ فٹ بال والے ہیں، یہ کرکٹ والے ہیں، یہ ہاکی والے ہیں. نمایاں ہو جاتا ہے لباس سے. ایسے قومیں بھی نمایاں ہوتی ہیں لباس سے مذہب کی صورت میں، اگر ہوتی ہیں کہیں، اگر ہے کہیں. پادری کا لباس الگ ہے، وہ اس کی مذہبی شناخت بن گیا ہے، درست ہے یا نہیں، بائبل میں اس کا ذکر ملتا ہے یا نہیں، اس سے بحث نہیں ہے نا ہمیں. یہ لباس اب پادری پہنتا ہے. وہ لباس پہن کے میں جاؤں یا آپ جائیں تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا یہ پادری صاحب آ رہے ہیں. یہ غلط ہے. یہ ہندو پنڈت کا لباس ہے، پروت کا لباس ہے، یہ پجاری کا لباس ہے. دور سے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، ان کے کلر الگ ہے، ان کے پہناوے الگ ہیں. وہ پہن کے میں جاؤں یا آپ جائیں، دور سے ہماری شناخت چھپ جائے گی، دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوگا کہ فلاں شخص. تو دوسری لباس کی شرط دوسری کیا ہے کہ وہ کسی قوم کا مذہبی شعار نہ ہو. یعنی پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے فخر ہونا چاہیے اپنے لباس پہ، لیکن میں اگر بالفرض افریقہ کے کسی قبیلے کا لباس پہن لیتا ہوں، شریعت کے اعتبار سے منع نہیں ہے، عام قبیلہ کوئی ہے، لیکن افریقہ کے کسی مذہب کے مذہبی ذمہ دار کا لباس پہنتا ہوں وہ منع ہوگا، کیونکہ اس میں وہ مذہبی شعار ہے. قومی اور قبائلی شعار پہننا، میں افغانی لباس پہن سکتا ہوں، میں بلوچی لباس پہن سکتا ہوں، میں پشتون لباس پہن سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. مجھے زیادہ کوئی یہی کہے گا نا یہ پشتون آ رہا ہے یا بلوچ آ رہا ہے یا افغانی آ رہا ہے، مسلمان غیر مسلم کی تو بحث نہیں ہوگی نا. لیکن اگر میں کوئی کسی پنڈت کا لباس پہنتا ہوں یا کسی پوپ کا لباس پہنتا ہوں تو شناخت تبدیل ہو جائے گی مذہبی اعتبار سے. یہ منع ہے. تیسری چیز یہ منع ہے کہ انسانوں کے مجمع میں جاتے ہوئے انسانوں جیسا لباس پہن کے جاؤ، مسخرے بن کے نہیں جاؤ. کسی دنیا کے پارلیمنٹ میں کسی بھی لباس، پاکستان انڈیا کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے یہاں لباس کی بحثیں زیادہ سنگین ہوتی ہیں. کسی پارلیمنٹ میں کوئی شخص یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کو جناب کوئی شخص چڈے میں بیٹھا ہوا ہو، دیکھے گا؟ ممکن ہے کہیں بیٹھنا، لیکن یہ بحث ہوگی کہ مسجد میں ہم آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے. جب ہم اللہ کے مخلوق کے سامنے اس لباس میں باعزت طریقے سے جانا پسند نہیں کرتے تو اللہ کے سامنے بھی تو ہمیں اس احترام کے ساتھ جانا چاہیے. تو تیسری شرط کیا ہے؟ انسانوں میں وہ معزز سمجھا جائے، وہ لباس احترام کی نظر سے دیکھا جائے، وہ لباس تضحیک کا باعث نہ بنے، مذاق کا باعث نہ بنے، اچھمبے کا اور الجھن کا، کوفت کا باعث نہ بنے. یہ تیسری شرط. چوتھی شرط یہ ہے کہ مرد مردوں کا لباس پہنے، عورتیں عورتوں کا لباس پہنے. یہ صنفی شناخت متاثر نہیں ہونی چاہیے. یہ درست نہیں ہوگا کہ لباس سے کسی کو دھوکا ہو، پیچھے سے دیکھ رہے ہم سمجھ رہے ہیں خاتون ہے، پلٹے چہرہ ہماری طرف آیا تو وہ مرد نکلا، یا اس کے برعکس ہوا. یہ بات درست نہیں ہوگی. اور پانچویں بات اس میں پھر یہ ہے کہ خاص طور پر عبادت گاہوں کا لباس کیا ہونا چاہیے. مسجد میں جا رہے ہیں، کسی اور دینی تقریب میں جا رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے. یہ ایک اور احتیاط کا پہلو ہے، اور اس میں دونوں طرف سے احتیاط ہے. اصول اور ضابطہ یہی رہے گا کہ ایسا لباس پہن کے جائیں جس میں ہم انسانوں میں معزز سمجھے جائیں، ٹھیک ہے. لیکن مسجد میں خاص طور سے ہمیں 5 وقت آنا ہے، جو ایک آئیڈیل پوزیشن ہے وہ یہی ہے نا کہ ہمیں 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. اس میں درمیان میں مزدوری کا وقت بھی ہوگا، کسی کی ملازمت کا وقت ہوگا، کسی کے آرام کا وقت ہوگا. تو اس میں احتیاط یہی ہے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ رخصت ہی ہونی چاہیے
کہ انسان ساتر لباس میں جیسے ممکن ہو پہنچ جائے. عین ممکن ہے کہ وہ اس وقت ایسی کیفیت میں ہی نہ ہو, تو بجائے اس کے کہ وہ اس کیفیت کو کی وجہ سے نماز چھوڑے, نماز کی خاطر وہ کیفیت چھوڑ دے. بیٹھے ہوئے مزدوری پہ, اب آپ اس کے لیے شرط لگائیں کہ نہیں سفید کرتا اور شلوار پہن کے ٹوپی سر پہ رکھ کے جاؤ, وہ کیا کہے گا ٹھیک ہے آج نہیں جاتے. اور یہ ہو رہا ہے, عام بات ہے یہ. خاص طور سے ہمارے نوجوان نسل کو ہمارے رویوں کی وجہ سے مسجد میں آنے میں جن باتوں میں شکایت ہے ان میں ایک یہ ہے. ہم اس معاملے میں ایک ایسی انتہا پہ پہنچ گئے جو شریعت کو مطلوب نہیں ہے, اپنی مسجدیں خالی کرنے کا باعث بن رہے ہیں. اور میں دلچسپ بات دیکھنے میں یہ آتی ہے, ائمہ کرام کے رویے تو اپنی جگہ, لیکن مسجد میں جو ہمارے مستقل نمازی ہوتے ہیں ان کو زیادہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے کوفت ہو رہی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی ان کی جو نشست مخصوص نشست ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. حالانکہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو, چاہے وہ نوجوان ہو چاہے کہ وہ کوئی بزرگ ہو, ان کا دل اس پہ زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ مسجد کتنی آباد ہو رہی ہے اور کتنے لوگ زیادہ آ رہے ہیں, نہ اس کے کہ لوگوں کو بھگا کے ان کو اطمینان محسوس ہو. تو لباس کے معاملے میں ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر باقی سب چیزوں کو ثانوی قرار دینا چاہیے, اور کسی نوعیت کی کوئی بھی چیز اگر کہیں ہو رہی ہے تو اس کو ان شرائط کے پرکھنے کے بعد اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. اسلام پوری دنیا کا ہے, وہ کسی قوم و قبیلے کے لباس کو علامت اور شعار قرار نہیں دے سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا مثال کے طور پہ عرب جو پہن رہے ہیں وہ دنیا بھر کے لوگوں پر مسلط کر دیا جائے, یا پاکستان اور ہندوستان کی تراش خراش کے کرتے اور شلوار پہ پوری دنیا کو لے آیا جائے. ممکن نہیں ہے یہ, اور یہ ممکن نہیں ہے اس لیے شریعت کو مطلوب بھی نہیں ہے. لباس ستھرا ہو, دیکھنے میں بھلا محسوس ہوتا ہو, وہاں کے معززین وہ استعمال کرتے اور پہنتے ہوں, وہی اسلامی لباس ہے, بشرطے کہ ساتر اور کسی کی شعار نہ ہو, کسی کی علامت نہ ہو, اس کو دیکھ کر کسی غیر مسلم طبقے کی طرف ان کا ذہن منتقل نہ ہو. دنیا میں جو چاہیں پہنے, یہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اب چند روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے حوالے سے ہم وقت کی مناسبت سے جتنی ممکن ہوگی وہ پیش کر دیں گے, باقی انشاءاللہ آئندہ نشست میں. پہلی روایت ہم نے آپ کے سامنے, 2 روایتیں آپ کے سامنے بلکہ 3 روایتیں پیش کی ہیں. پہلی روایت ہے امام ترمذی کے استاد محمد بن حمید الرازی ہیں, ان کے استاد فضل ابن موسیٰ ہیں, وہ ابو تمیلہ سے نقل کرتے ہیں, اور زید بن حباب سے 2 راوی ہیں. وہ دونوں حضرات نقل کرتے ہیں عبد المومن بن خالد سے, عبد المومن بن خالد نقل کرتے ہیں عبداللہ بن بریدہ سے, وہ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتی ہیں کہ کانا احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر زیادہ پہنتے تھے, چادروں کا ذکر آگے آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ قمیص تھی. اور اس میں واضح طور پر شراح حدیث نے لکھا ہے, اس لیے کہ وہ زیادہ ساتر ہے. چادر کھل جاتی ہے, اتر جاتی ہے, جسم کا حصہ برہنہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن جب کرتا پہنا ہو تو ظاہر ایک دفعہ پہن لیا تو وہ جسم انسان کا محفوظ ہو گیا, سیف ہو گیا, اس لیے یہ آپ کو زیادہ پسند تھی. دوسری روایت میں امام ترمذی کے استاد علی بن حجر ہیں, وہ ان کے استاد فضل بن موسیٰ ہیں, وہ پھر وہی عبد المومن خالد سے نقل کرتے ہیں, بن خالد سے, اور وہی عبداللہ ابن بریدہ, یہاں سے وہی سند آ جاتی ہے وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور وہی بات ہے کانا احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو لباس پسند تھا وہ قمیص تھی. تیسری روایت میں امام ترمذی کے استاد زیاد بن ایوب ہیں, یہ بغداد سے تعلق ہے, ان کا استاد ابو تمیلہ ہیں, وہ عبد المومن بن خالد سے نقل کرتے ہیں, وہی عبداللہ ابن بریدہ سے عن امہ عن ام سلمہ. یہاں ایک راوی کا اضافہ ہے, پہلے کیا تھا عن عبداللہ ابن بریدہ عن ام سلمہ, یہاں ہے عن عبداللہ ابن بریدہ عن امہ عن ام سلمہ. عبداللہ ابن بریدہ براہ راست ام سلمہ سے نقل نہیں کر رہا بلکہ اپنی والدہ کے توسط سے نقل کر رہے ہیں. یہ بات زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک خاتون نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا, یا انہوں نے یہ بات جانی بجائے بنسبت مرد کے. کیا رویہ, وہی بات ہے, قالت کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس القمیص, یہاں یلبسو کا لفظ پہننا, باقی وہی مفہوم ہے کہ آپ کے نظر میں, آپ کی اس میں, آپ کے خیال میں سب سے پسندیدہ آپ کے کیا تھا, قمیص تھی. آگے وہی بات امام ترمذی نقل کر رہے ہیں جو ہم نے بیان کر دی کہ یہاں پہ یہ عن امہ کا اضافہ ہے, اور یہ درست ہے, یعنی پہلے راوی سے یہ رہ گیا تھا, اصل روایت اسی طرح ہے. اب آپ کی قمیص کیسی تھی, اس پر 1-2 روایتیں پیش کرتے ہیں.
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. امام ترمذی کے استاد عبداللہ بن محمد بن حجاج ہیں، ان کے استاد معاذ بن ہشام ہیں، معاذ نقل کرتے اپنے والد ہشام سے، وہ نقل کرتے ہیں بدیل یعنی ابن میسرہ العقیلی سے، اور ابن میسرہ العقیلی نقل کرتے ہیں شہر ابن حوشب سے، شہر ابن حوشب نقل کرتے ہیں اسماء بنت یزید سے۔ اسماء بنت یزید کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کانا کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین یہاں تک تھی، پہنچے تک تھی۔ واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رات من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم۔ یہ ایک وفد کا ذکر ہے۔ امام ترمذی کے استاد ابو عمار حسین بن حریث ہیں، ان کے استاد ابو نعیم ہیں، ابو نعیم نقل کرتے ہیں زہیر سے، زہیر نقل کرتے ہیں عروہ بن عبداللہ بن قشیر سے۔ ان کے راوی ان کے استاد معاویہ بن قرہ ہیں، معاویہ بن قرہ اپنے والد قرہ سے نقل کرتے ہیں، قال ان کے والد کیا کہتے ہیں، اتیتو، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مزینہ قبیلے کے ساتھ، ان کے قافلے کے ساتھ، مزینہ قبیلہ آیا، اس کے ساتھ میں بھی شامل تھا۔ اور کیوں آیا؟ لنبایعہ، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ بیعت کریں ہم آپ سے۔ وَإِنَّ، اب ہم نے وہ بیعت ہوئی، کیا ہوا، یہ تو واقعہ الگ ہو گیا، اب وہاں تو معاملہ دوسرا بیان کرنا ہے نا، تو وہ آگے کیا کہہ رہا ہے، انہوں نے قمیص دیکھی حضور کی، وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ او قال زر قمیصہ مطلق۔ آپ نے راوی کو شک ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی قمیص کھلی ہوئی تھی، یا یہ فرمایا کہ اس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، وہ ہنڈی سی بنا دیتے تھے، وہ گنڈی وہ ٹانگ لی جاتی تھی، یہ والے بٹن تو ظاہر اس وقت نہیں ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت آپ اس کیفیت میں بیٹھے ہوں گے کہ وہ ہلکا سا کوئی ظاہر گریبان ہوں گے، اتنے بڑے بڑے گریبان تو نہیں ہوتے تھے اس وقت، تو وہ اس میں کوئی جو بھی بٹن کے کام جس سے لیتے تھے وہ موجود تھا، وہ کھلا ہوا تھا، اور گریبان آپ کا تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے ماحول میں۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ تو باہر سے آئے تھے۔ ایک اور بات یہاں پہ میں عرض کر دوں، قال فادخلت یدی فی جیب قمیصی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریبان میں ہاتھ ڈالا، اور فمسست الخاتم، اور میں نے مہر نبوت چھوئی۔ مہر نبوت کا بیان پہلے نشستوں میں آ چکا ہے، اور یہ بات بھی آ چکی ہے کہ صحابہ کرام میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مہر نبوت جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، اس کو جانچنے کا اور اس کو دیکھنے کا ایک اشتیاق ہوتا تھا۔ صحابہ کرام گھوم گھوم کے کوشش کرتے تھے، خاص طور سے باہر سے آنے والے، کہ اس کو دیکھ لیں۔ اس کی ایک وجہ، ایک ٹیکنیکل وجہ بھی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ ان صحابہ کرام کو، ان میں سے بہت سے حضرات کو یہ علامت معلوم تھی، انہوں نے سنی ہوئی تھی، تو وہ صرف تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ واقعی یہی نبی ہیں، وہ تصدیق کر کے پھر بیعت کرتے تھے، تو اس لیے وہ گھوم پھر کر اس طرف دیکھا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات اور میں نے عرض کیا کہ توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ جو صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے قریب ہیں، ان میں سے کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی۔ یہ ایک باہر سے ایک صحابی آئے، انہوں نے اتنی جرت کی کہ آپ کے گریبان کھلا دیکھ کے اس میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ سے اس کو مس کر لیا۔ یہ انسانی مزاج کا فرق دیکھیے کہ وہ بدو تھے، باہر سے آ رہے ہیں، قبیلے کے ہیں، کسی بھی ہوں، لیکن ان کو صحبت رسول اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم میسر نہیں ہے، تو ان کا وہی عرب بدویانہ کلچر ہے، بے تکلفی کا کلچر، ادب اور آداب کے تقاضے ان کے یہاں اتنے ملحوظ نہیں ہوتے۔ لیکن جو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے، دیکھیے ایک اور فرق روایتوں میں موجود ہے راویوں کا، کہ جو آپ کے زیادہ قریب ہے وہ کوئی آپ کا حلیہ نہیں بیان کر سکتے، آپ کا چہرہ انور کیسا ہے، آپ کے بال کیسے ہیں، آپ کے رخ و رخسار کیسے ہیں، نہیں بیان کرتے۔ نہیں ہے کہیں روایت ابو بکر صدیق نے بیان کیا، ابو بکر صدیق سے زیادہ دیکھا ہوگا کسی نے، عمر فاروق سے زیادہ کسی کو موقع ملا ہوگا دیکھنے کا،
بیان کون کر رہا ہے؟ یہ تو حضرت علی ہیں، ظاہر ہے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، 10-12 سال کی عمر میں، ظاہر ہے وہ تو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، 10-12 سال کی عمر میں تو اسلام لے آئے، اس سے پہلے بھی تو آپ ہی کے گھر میں ہند بھی حالہ ہے، یہ دوسرے حضرات نقل کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ جو شخصیت کو جتنا سمجھتا تھا یا سمجھتا ہے اتنا ہی مرعوب ہوتا ہے، اتنا ہی فاصلے پہ رہتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے وہ، تو اس کی نظر پھر پیغام پر ہوتی ہے، عمل پر ہوتی ہے، اور اس پیغام کو لے کر آگے منتقل کرنے پر ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا نئے آدمی کے لیے ہوتی ہیں، جو باہر سے آتا ہے اس کی دلچسپی ہوتی ہے، میں دیکھوں کیسے ہیں، اچھا چہرہ کیسا، اچھا اس کو ایک اور دلچسپی ہوتی ہے۔ جو شخص روز ملنے والا ہے اس کو ظاہر اس طرف توجہ نہیں ہوگی، اس نے آگے جا کے بیان کرنا ہے اشتیاق کے ساتھ، میں نے آپ کو دیکھا کیسے تھے، ایسے تھے، تو وہ ایک ایک چیز نوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک چیز جج کرنے کی، جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آیا اور آتے اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال دی، اس طرح نہیں ڈالا، ممکن ہے آپ کی اجازت لے کے ڈالو، اور این ممکن ہے اجازت زبانی بھی ہوتی ہیں، آپ باڈی لینگویج سے بھی ایک پیغام جاتا ہے، جیسا کہ پہلے روایتوں میں آ چکا ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ چکر لگا رہے ہیں، محسوس ہوا آپ کو کہ یہ مور نبوت دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے چادر ہٹا دی، دیکھ لیا آپ نے، پھر صحیح کر لی کہ اس کا اطمینان ہو گیا۔ تو ایسے ہی آپ نے اس کو موقع دیا ہوگا کہ بھئی آؤ اور تم اپنا اطمینان کر لو، یہ یہاں پہ اصل میسج تھا۔ لیکن جو اصل پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جو اس روایت یہاں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کے قمیص میں، کرتے میں گریبان بھی تھا اور اس میں بٹن بھی تھا، ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، اور وہ بند بھی کرتے ہوں گے، کھلا بھی رہتا تھا۔ آگے دیکھیے، وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم۔ قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أولا ما جلس إليه فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله فعلي فإني أخاف أن لا ألقاك قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه۔ یہ روایت عبد بن حمید ہیں امام ترمذی کے استاد، اور وہ محمد بن فضل سے نقل کرتے ہیں، وہ محمد بن فضل حماد بن سلمہ سے، حماد بن سلمہ کے استاد حبیب بن شہید ہیں، وہ حضرت حسن سے، حضرت حسن نقل کرتے ہیں، انس بن مالک حسن بصری حسن بن سے نقل کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج وہ متکئ علی اسامہ بن زید، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اس وقت کی کیفیت بیان کر رہے ہیں انس بن مالک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہاں دیکھیے ایک اور چیز حدیث کے معاملے میں، بہت آسانی کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ حدیث تو مستند نہیں ہو سکتی، اور یہ پتہ نہیں 200 سال بعد لکھی گئی اور 300 سال بعد لکھی گئی۔ جس روایت میں راوی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صرف قول ضبط نہ کر رہا ہو بلکہ یہ بھی بیان کر رہا ہو وہ کس کیفیت میں بیٹھے تھے، اور پھر وہ دیکھیں ہم بار بار سندیں بیان کر رہے ہیں، ایک روایت 4 صحابہ الگ الگ ماحول میں ہم بیان کر رہے ہیں، ایک کوفی بیان کر رہا ہے، ایک بصری بیان کر رہا ہے، ایک مدنی بیان کر رہا ہے، ایک شامی بیان کر رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس روایت کے بارے میں کوئی سلیم الفطرت شخص کوئی
شک بھی ذہن میں لا سکے. تو دیکھیے روایت کیا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اس وقت جب ہم نے آپ کو دیکھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج و متکئ علی اسامہ، آپ اندر سے باہر آئے حضرت اسامہ کا سہارا لیے ہوئے. متکئ تو تکیہ لگانے کو کہتے ہیں، چلتے ہوئے تو تکیہ نہیں لگایا جاتا، سہارا ٹیک لگائی ہوئی تھی، مطلب یہ آخری وقت کا موقع ہوگا، علیل ہوں گے. علیہ ثوب قطری، آپ پہ قطری کپڑے تھے. قطری کہتے ہیں راوی، وہی میں دیکھ رہا تھا، بحرین کے کسی علاقے کوئی علاقہ ہوگا، وہاں کے کپڑے مشہور ہوں گے. تو بہرحال یہ نسبت ہے. قد توشع بھی فصلی بہم، وہ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ اسی حالت میں آپ باہر نکلے اور آپ نے نماز پڑھائی. اصل میں تو صرف یہ بیان کیا کہ آپ نے قطری کپڑے بھی پہنے، یہاں بس بیان کرنا مقصود یہ ہے. لیکن اس میں جو راوی ہیں عبد ابن حمید، جو امام ترمذی کے استاد ہیں، وہ ایک اور بات بھی نقل کرتے ہیں. اس میں ایک اور سبق ہے، وہ دلچسپی کی چیز ہے، اس لیے وہ میں عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ قال محمد بن الفضل، ان کے استاد عبد ابن حمید، یعنی امام ترمذی کے استاد عبد ابن حمید ہیں، ان کے استاد جو ہے محمد بن فضل، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یحییٰ بن معین نے اس بارے میں پوچھا. میرے پاس آئے، جب پہلی بار آئے اور میرے پاس بیٹھے تو کہنے لگے یہ روایت بیان کیجیے آپ. میں نے بیان کی. قال کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیان تو آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس جو لکھا ہوا اندر رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس جو مسودہ لکھ رکھا ہوا ہے، جو کتاب اندر رکھی ہوئی ہے، اس سے اگر آپ پڑھ کے سنا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. کہنے میں اٹھ گیا کہ میں کتاب لا کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو انہوں نے پھر میرے کپڑے پکڑ لیے. کہنے لگا نہیں، شوق دیکھیے. میں کہا نہیں، میں چاہتا ہوں پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، میں آپ سے یہ حدیث سن لوں، آپ زبانی سنا دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان پہ املا کرائی، یعنی زبانی بیان کیا، انہوں نے لکھا، ڈکٹیشن دی. ثم اخرجت کتابی فقرات علیہ، لیکن میں نے بھی پھر اطمینان نہیں کیا، میں دوبارہ گیا ان کی تسلی کے لیے، کتاب لے کے آیا اور پھر میں نے کتاب سے بھی پڑھ کے سنایا، تو اسی کے مطابق تھا. تو یہ امام ترمذی کے استاد کے استاد کے استاد ہیں. تو امام ترمذی 279 میں ہجری میں انتقال ہوتا ہے، تو یہ تیسری صدی کے آدمی، تو یہ تیسرے استاد ان کی دوسری صدی کے آدمی ہوں گے. تو دوسری صدی میں ان کے پاس کتاب میں حدیثیں لکھی ہوئی موجود تھیں. یہ امام بخاری سے بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے. عبد ابن حمید امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور ان کے استاد ہیں جا کے محمد بن فضل. محمد بن فضل کے پاس یہ کتاب میں حدیثیں لکھی ہوئی موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حدیثیں اس وقت لکھی جا رہی تھی، بیان کی جا رہی تھی، تحریر ہو رہی تھی، اور یہ حدیثیں مسلسل چلی آ رہی تھی. یہ باب طویل ہے، ممکن نہیں ہے کہ آج ہم اس کو مکمل کر سکیں، اس لیے آج کا درس ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.